السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اسلامیات فرسٹ ایئر میں جو پہلا باب ہے اس کی ریویژن کرنی ہے، اور پہلا باب اس میں سے اگر اب سوال کریں بورڈ کے ایگزام کی تو تقریباً اس میں سے 3 MCQs آتے ہیں، 4 شارٹ کویسچن اور 1 لانگ کویسچن جو آتا ہے، تو یہ 19 نمبر آپ کے جو 50 میں سے پہلے باب میں سے پورے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو اس کو کریں گے بنیادی عقائد ٹاپک آپ کے پاس پہلا، اس میں سے ہی بہت سے MCQs ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدے کا لفظ کس سے نکلا ہوا ہے، تو عقد سے نکلا ہوا یہ MCQs ہے، اور عقیدے کا معنی کیا ہے، گرہ لگائی ہوئی چیز، یہ بھی MCQs ہے۔ عقائد سے کیا مراد ہے، پختہ اور اٹل نظریات اس سے مراد ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک MCQs اس کا یہ بھی ہے کہ عقیدے انسان کے دل دماغ پر جو حکمرانی کرنے والے چیزوں کو یا فکروں کو کیا کہتے ہیں، عقائد کہلاتے ہیں۔ عقیدے انسان کے اعمال کے اور محرک بھی بنتے ہیں، جو انسان اعمال کرتا ہے اپنے عقیدوں کے تحت کرتا ہے، یہ سارے اس کے MCQs ہیں۔ عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے، اور عمل کی مثال اس سے اگنے والے پودے جیسی ہے جی۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ تمام انبیاء نے عقائد کی اصلاح پر جو ہے وہ زور دی ہے، یہ بھی MCQs آتا ہے۔ خود ہمارے پیغمبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 برس عقائد پہ اصلاح جو ہے وہ فرمائی ہے۔ تو اسلام میں عقیدے کون کون سے ہیں، ان کو ایمانیات بھی کہتے ہیں، ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک سوال بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیت البر تحریر کرے جی، آیت البر تحریر کرے۔ آیت البر سے مراد ہے عقیدوں والی آیت، اور وہ آپ کے پاس جو ہے ٹیکسٹ بک پر بھی موجود ہے، نوٹس میں بھی موجود ہے، جو ہم نے آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں اس پر بھی وہ موجود ہے آپ کے پاس نوٹس میں، اور وہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لے اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ جس میں سے ہمارے 5 عقیدے آتے ہیں سامنے، اور یہ MCQs بھی ہے کہ عقائد اسلام کی تعداد کیا ہے، 5۔ کون کون سے، توحید، رسالت، ملائکہ، کتب اور آخرت۔ تو یہ یہاں تک ہمارا جو ہے ایک ٹاپک ہو گیا، یہ آنے والی چند MCQs ہے جی۔ اس کے فوری بعد جو آپ کے پاس ٹاپک آئے گا وہ آئے گا توحید والا۔ توحید والے میں سے کون کون سے جو آپ کے پاس MCQs جو ہے وہ زیادہ آ سکتے ہیں یا لانگ کویسچن آ سکتا ہے، تو توحید کا معنی اور مفہوم، یکتا جاننا، اکیلا ہونا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک سب نے لوگوں کو توحید ہی کا پیغام دیا۔ اسلامی عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید ہی ہے جی، اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو ہے 2 عقلی دلائل ہیں، تو تمام کائنات جو بنی ہوئی ہے بنانے والے کے بارے میں بتاتی ہے، تو اسی طرح یہ پوری کائنات کا ڈسپلن، منظم ہونا، خوبصورت ہونا بھی بتاتا ہے کہ کوئی اس کا جو ہے تخلیق کار ہے۔ اس پر اگر آپ سے کہتا ہے توحید کے بارے میں قرآن آیت تحریر کریں، تو آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں بھی ہے، نوٹس پر بھی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے، أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ میں شبہ کر رہے ہو جس نے بنا ہے آسمان اور زمین۔ یہ آپ کو عربی حوالہ جات جو یاد کرنے پڑیں گے۔ اسلامیات پیپر کی تیاری اس بچے کی ہوتی ہے جس کے عربی حوالہ جات جو ہے اس کو تیار ہوتے ہیں، جس کے عربی حوالہ جات اس کو تیار نہیں ہے تو اس کے اسلامیات کے پیپر کی تیاری نہیں ہے۔ آگے آپ کے پاس سورہ ملک کی آیت آ رہی ہے، سورہ یاسین کی آیت آ رہی ہے جو آپ کو تیار کرنی پڑے گی، سورہ قمر کی آیت موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت موجود ہے جو آپ کو جو ہے تیار کرنی پڑے گی۔ اس میں سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آنے والی ہے جو آپ کو تیار کرنی پڑے گی۔ سورہ اخلاص سے مراد ہے قل هو اللہ احد والی سورہ۔ سورہ اخلاص عربی متن اور ساتھ اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی آپ کو لکھنا پڑے گا جی۔ تو جب بھی اپنے مارکر لکھنی ہے وہ کٹ والے عربی متن لکھنا ہے، مارکر سے لکھنا پڑے گا آپ کو، اور آرام سکون سے لکھنا پڑے گا، جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ انتہائی اہم جو آپ کے پاس حوالہ ہے جو آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کی 4 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس میں آپ کے پاس 2 لفظ ہیں، لکھتے ہوئے بچوں سے غلط ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ غلطی بتا دیتے ہیں۔ ایک وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچے یقل لہو ایسے لکھتے ہیں جی، یقل لہو، یہ غلط ہے جی، یہ لفظ ہے یکون لہو، یکون اور لہو، ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کفوان، بچے جو ہے وہ ایسے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو ماشاءاللہ مسلمان آتی تو ہے، اور یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا کفوان آپ حضرات نے جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے، واو پر جو ہے 2 زبر ہے،
اس لیے اس کو تنوین کمکوف ون پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح لکھنا ہوتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ چیک کرنے والا اس کو جو آرام سے پتہ چل جاتی ہیں۔ آپ حضرات اس کی تیاری کر کے جائیے گا۔ آگے آپ کے پاس شرک آ رہا ہے۔ شرک کا معنی مفہوم حصے داری اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک کرنا یا ٹھہرانا۔ اسی طرح شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آدم علیہ السلام سے جب انسانی آبادی آگے بڑھتی چلی گئی تو اپنے والد صاحب کی تعلیمات کو بھلاتے چلے گئے۔ ان کو جس چیز سے خوف محسوس ہوتا اس کی بھی بات شروع ہو جاتی، اور جس چیز سے ان کو جو ہے فائدہ پہنچتا اس کی بھی بات شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح انبیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا اور ان کو انبیاء نے آ کر شرک کی مذمت فرمائی۔ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر قرآن کی آیت، اس کو ظلم عظیم بھی کہا گیا، اور یہ MCQs بھی ہے جی شرک والا، اور شرک والا یہ لانگ کویسچن بھی ہے جی، انتہائی اہم لانگ کویسچن بھی ہے شرک والا سوال۔ توحید اور شرک ان دونوں کے بارے میں تمام مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت ہونی چاہیے جی۔ شرک کا معنی اور مفہوم، اس کے بعد اس کی ابتدا، اور اس کے بعد پھر اس کی مذمت کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بھاری گناہ ہے۔ آپ کو یہ آیت جو ہے وہ اپنے ریفرنس سمیت جو ہے وہ لکھنی پڑے گی، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بھاری گناہ ہے۔ ایک اور ہیڈ لائن بنے گی ناقابل معافی گناہ، وہ بھی شرک ہی ہے، اور یہ بھی سورۃ نساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ پھر آپ اس کے اقسام لکھیں گے، 3 قسمیں، شرک کی ذات میں، شرک صفات میں، شرک صفات کے تقاضوں میں۔ شرک ذات میں، شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت میں کسی کو شامل یا شریک کرنا، یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دینا یا برابر قرار دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اسی طرح ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کو اس کے برابر ہے۔ صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ جیسے صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ویسے صفتیں کسی اور میں مان لینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اور صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ صفات میں صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اور اس پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ والی آیت بھی وہاں پہ موجود ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والی آیت بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جی، یہ والی آیت بھی موجود ہے۔ نیچے آپ کے پاس لکھا ہوگا جی منعم حقیقی، منعم کہتے ہیں نعمتیں دینے والا، تو اصل نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ ہم زندگی دی گئی، جو کچھ بھی دیا گیا تو ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، سچے دل سے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور انسان بشر ہے، کمزور ہے، کبھی انسان پر حالات آتے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے جو ہے مسائل کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت جو اپنی دعائیں ندائیں ہیں وہ بھی اپنے رب کے ساتھ سامنے کرنی چاہیے، انہیں سے جو ہے سب کچھ اپنے صحت، دیگر مسائل کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے اپنے رب کے حضور ہی جو ہے وہ صحیح دریز ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں فرمایا بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بند کر دے تو کون ہے کہ تمہیں روزی دے سکے، تو اس حوالے کو بھی آپ نے جو ہے وہ تیار کرنا ہے جی۔ اسی طرح اگر بات کریں گے تو آگے آپ کے پاس آ رہے ہیں توحید کے اثرات۔ توحید کے اثرات جو ہے یہ لانگ کویسچن کے طور پر جو ہے وہ آتا ہے جی۔ توحید کے اثرات یہ آپ نے تیار کرنا ہے، لانگ کویسچن کے حساب سے تیار کرنا ہے۔ توحید کے اثرات، اس میں سے یہ انسان کی زندگی میں انقلابیاں تبدیلی رونما ہو جاتی ہیں، انسان موحد بن جاتا ہے، انسان میں عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے، انکسار پیدا ہو جاتا ہے، بہادری اور شجاعت پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں رجائیت آ جاتی ہے۔ رجائیت سے مراد ہوتا ہے انسان پر امید ہوتا ہے، اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے قرآن کی آیت آ رہی ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح انسان کو جو نجات اور فلاح اسی عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو یہ انسان جو اچھے کام کرنے پہ آ جاتا ہے۔ انسان وہمی جو ہے وہ نہیں ہوتا انسان، اور اس میں انسان میں جو ہے اطمینان قلب آ جاتا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا جو ہے وہ سکون پایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے تفصیلی سوال کے طور پر تیار کرنا ہے جی۔ اسی طرح آپ کے پاس اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے وہ ٹاپک آ رہا ہے رسالت کا جی۔
رسالت کے ٹاپک میں رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور اللہ کا پیغام جو ہے اس کے بندوں تک پہنچانا جو ہے وہ رسالت کہلاتا ہے جی۔ اور اسی طرح نبی غیب کی خبر دینے والا، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ شارٹ کویسچن بھی آتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، جبکہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے جی۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کم و بیش 1,24,000، اور رسولوں کے بارے میں بتایا گیا تقریباً 313 رسول جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے، ہم نے ہر امت میں سے جو ہے رسول بھیجا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں سے رسول بھیجے ہیں۔ اور ساتھ میں رسولوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی باہم فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت پر ان کی اطاعت تھی۔ اس وقت ہمارے پیغمبر کی جو ہے اطاعت واجب ہے، لیکن ایمان ان پر بھی رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ شارٹ کویسچن ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے تعالیٰ انسانوں میں سے جو ہے انتخاب فرماتا ہے تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور حق کی رہنمائی جو ہے ادا ہو سکے، ورنہ پیغام تو فرشتہ بھی دے کر جا سکتا تھا۔ اسی پر پھر اگر آپ کے پاس جو ٹاپک بنے گا وہ ہے انبیاء کرام کی خصوصیات۔ وہ جو انبیاء وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، یہ لانگ کویسچن بھی آپ کے پاس آ رہا ہے جی۔ انبیاء کرام کی خصوصیات، یہ آپ نے لانگ کویسچن کے طور پر یاد کرنا ہے جی۔ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سارے انبیاء جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں، سارے انبیاء بشر ہوتے ہیں، سارے انبیاء جتنے تشریف لائے وہ سارے کے سارے جن سے، مرد میں سے تھے، سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ معصوم تھے جی، معصومیت تھی، اور ان پر ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے جو باقی انسانوں میں نہیں پائی جاتی کہ وہ حامل وحی ہوتے ہیں، اور سارے انبیاء جو ہے اپنی اپنی امت کے معلم بھی ہوتے ہیں، مربی بھی ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، قاضی بھی ہوتے ہیں، اور ان کے حکم بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے مکمل رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو مکمل کم از کم 8 نمبر کا سوال ہے، 8 ہیڈ لائنز اور حوالہ جات کے ساتھ جو ہے۔ کوئی بندہ اس میں ایک سوال آ سکتا ہے، وہابیت سے کیا مراد ہے؟ وہابیت، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہوتا ہے وہابیت۔ وہابیت سے مراد یہ ہے نبیوں والے سوال میں کہ کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے محنت، ریاضت، کوشش کر کے جو ہے وہ نبی نہیں بنا، بلکہ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا اپنا عطیہ ہے، ہبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہوں جو ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کے پاس جو آپ نے اس کو تیار کرنا سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جی۔ اس کے بعد اسی بے سے پھر اگلا جو سوال آپ کے پاس بنے گا کہ انبیاء تو اور بھی ہیں، اس میں رسالت محمدی بھی موجود ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی نبوتوں میں نہیں پائی جاتی؟ رسالت محمدی کی خصوصیات، یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے، تو ایز اے تفصیلی سوال کے طور پر تیار کرنا ہے جی۔ 8 نمبر کا سوال ہے، تو کم از کم آپ کے پاس 8 ہیڈ لائنز جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ رسالت محمدی میں جو خاص بات پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ عام رسالت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، عمومیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں جو ہے وہ تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 15 جو ہے 8 آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس طرح آپ کو سابقہ شریعتوں کا نسخ، اس میں بھی حوالہ موجود ہے آپ کے پاس، محفوظ کتاب بھی ہے، محفوظ سنت بھی آپ کی ہے، جامعیت بھی ہے، ہمہ گیری بھی ہے، اور بھی بہت سی خصوصیات آپ ساقی کوثر بھی ہیں۔ مکمل آپ کو شریعت جو ہے وہ دی گئی ہے۔